کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ گروپ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. آج کے پروگرام کی ابتدا ہم اس شاندار پاکستانی کے نام سے کریں گے جس نے بین الاقوامی شہرت پائی ہے. لاہور سے تعلق رکھنے والے اس پاکستان نے کم از کم آسٹریلیا کی حکومت کو تو ششدر کر دیا ہے یا چکرا دیا ہے. اس شخص کو, جو کہ دراصل ایک چکر باز ہے جس کا تعلق لاہور سے ہے, اس کا نام محمد شاہد ہمایوں ہے. اس نے نہ صرف یہ کہ خود اپنا جعلی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بنایا ہے بلکہ آسٹریلیا کی شہریت بھی حاصل کر چکا ہے. اس شخص نے, جس نے کہ اپنی آسٹریلیا کی شہریت حاصل کی ہے, یہی فارمولہ اپنایا اور اس کے ذریعے شاہد ہمایوں نے جعلی کاغذات کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنی شہریت اختیار کی ہے بلکہ اپنے نام سے وابستہ 18 بچوں کی بھی آسٹریلیا میں شہریت کرا دی ہے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نادرا کے کمپیوٹرائز ریکارڈ میں اس نے ان تمام بچوں کو اپنے خاندان کے فرد کی حیثیت سے ان کی اندراج کرایا ہے اور انہیں اپنی ولدیت میں لے لیا ہے 18 بچوں کو. اس کے علاوہ اس نے 3 بیویاں بھی شو کی ہیں اور پھر ان کے پاسپورٹ بنائے انہی جعلی شناختی کارڈ کے ذریعے, نادرا ریکارڈ کے ذریعے, اور پھر ان پاسپورٹس کے ذریعے آسٹریلیا کی شہریت حاصل کرنا شروع کر دی, جو کہ سلسلہ جاری تھا کہ آسٹریلیا والوں کو شک پڑا اور انہوں نے حکومت پاکستان سے رجوع کیا ہے. شاہد ہمایوں اس وقت پکڑا گیا جب اس نے مزید بچوں کی شہریت کے لیے اپلائی کیا. آسٹریلوی حکام کو سخت شک پڑ گیا کہ کچھ دال میں کالا ہے. کیسے یہ شخص مسلسل اس کی اولادوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, نہ صرف یہ کہ اولادوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بلکہ اس کی بیویوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. آسٹریلیا والے شہریت دے کے تھک رہے تھے مگر شاہد ہمایوں اپنے بچوں کی حیثیت سے جو ریکارڈ تھا اس کا اپڈیٹ کرتا رہا اور آسٹریلیا کی شہریت کے لیے اپلائی کرتا رہا, حتیٰ کہ ان بچوں کی تعداد 18 ہو گئی اور آسٹریلیا کی حکومت یا آسٹریلیا کے امیگریشن حکام جو ہیں وہ تھک ہار گئے اور انہوں نے حکومت پاکستان سے رجوع کیا. ان سے پوچھا کہ بھائی مدد کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ شخص, اس کے مسلسل بچے پیدا ہو رہے ہیں, ہم آسٹریلوی سٹیزن شپ دے کے تھک گئے ہیں, یہ معاملہ کیا ہے, یہ گھپلا کیا ہے. اس آدمی کی 3 بیویاں ہو گئی ہیں. آسٹریلیا والوں کے لیے, امیگریشن حکام کے لیے یہ بھی ایک چنبے کی بات تھی کہ ایک شخص کی 3 بیویاں اور 18 بچے اور ان کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی صورتحال ہے جو کہ ایف آئی اے کے سامنے آئی ہے اور ایف آئی اے حکام کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں نادرا میں جو ریکارڈ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے مختلف عذر پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اس انتہائی اہم محکمے نادرا کی جو صورتحال ہے, وہاں پہ جس انداز سے شناختی کارڈ بنتے ہیں اور کس طرح سے غیر ملکی اپنے شناختی کارڈ بنا لیتے ہیں. شاہد ہمایوں بہرحال بنیادی طور پہ پاکستانی تھا. نہ صرف یہ کہ غیر ملکی اپنے ریکارڈ بناتے ہیں, شناختی کارڈ بناتے ہیں, بلکہ نادرا میں غیر ملکیوں کو ملازمت بھی دی جا چکی ہے. اس کا انکشاف اس اسکینڈل کے آنے کے ساتھ ہی وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے قومی اسمبلی کے فلور پہ پرسوں کیا. آپ نے یہ دنیا میں دیکھا ہے کہ آپ کی نادرا مطلب رجسٹریشن اور ڈیٹا بیس اتھارٹی میں کرپشن ہو, اس میں غیر ملکیوں کے کاغذات اپنا شناختی کارڈ درج ہوں, غیر ملکی نادرا میں امپلائڈ ہوں. مجھ سے نام نہ پوچھئے کیونکہ ان کی جنہوں نے سفارشیں کی وہ بھی پارلیمنٹیرینز ہیں. میں نہیں کہتا کہ ان کا قصور تھا یا ان کو معلوم تھا, مگر یہ ایک سے ایک بات اگر پتھر اٹھایا جائے گا, ہم اس کی کارروائی کر رہے ہیں. اور جو
जिन्होंने सिफारिशें की हैं, मैं वो सेनेटर्स हैं, मैं सेनेट चेयरमैन के पास लेके जाऊंगा, कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, मैं आपके सामने लेके जाऊंगा। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब ने, जिन्होंने कि ये कहा कि इन तमाम केसेस की, इन इंतहाई संगीन केसेस की सिफारिश पार्लियामेंटेरियंस ने की है और जिन्होंने गैर मुल्कियों को नादरा में दाखिल करा दिया, उनको मुलाजमत दिला दी, गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बनवा दिए, वो उनका नाम नहीं लेंगे। बहुत ही अदब से वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान से ये सवाल है कि अगर ये केस, यही काम अगर कोई और पाकिस्तानी करता, कोई और शख्स करता, वो बेचारा पार्लियामेंटेरियन नहीं होता, तो क्या उसका नाम भी छुपाया जाता? क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या उसके खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं होती? क्या उसके खिलाफ भी इतने संगीन मामले में मुलव्विस होने की वजह से उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके नाम को मुश्तहर भी ना किया जाता? क्या वाकई हर पाकिस्तानी के साथ ऐसा होता, या ये एजाज़ और या ये प्रिविलेज सिर्फ हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को हासिल है, चाहे वो गैर मुल्कियों को नादरा में मुलाजमत दिला दें, चाहे वो गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड दिलवा दें? शायद यही वजह है कि शाहिद हुमायूं जैसे पाकिस्तानी पैदा होते रहेंगे, वो 18 नहीं 80 बच्चों को नादरा में अपने बच्चों की हैसियत से रिकॉर्ड कर लेंगे, 3 बीवी का क्या 13 बीवियों को अपने नाम से रिकॉर्ड करा लेंगे, गैर मुल्की शरीयत हासिल करने की कोशिश करेंगे, दुनिया के मुल्कों को चकराने की कोशिश करेंगे, और फिर ये मामला जब हमारे सामने आएगा तो हम सिर्फ शर्मिंदा रह जाएंगे। इस केस की मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी नसीर वागा ने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। क्या इस केस की मज़ीद तफसीलात हैं? कामरान साहब, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से आसानी लगा सकते हैं कि नादरा का ये कंप्यूटराइज सिस्टम किस कदर कमज़ोर है कि कोई भी शख्स किसी के बच्चों को भी अपनी फैमिली ट्री में डलवा सकता है। इसके लिए सिर्फ उसको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और यही बर्थ सर्टिफिकेट नादरा के कमांड कंट्रोल में है। जब यही जाली बन जाता है तो नादरा हुकाम का ये कहना है कि हमें जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इन बच्चों के, वो इसके मुताबिक तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो इसके बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई हुई तो ऑस्ट्रेलियन हुकाम हैरान हो गए कि 22 बच्चों की एकदम इमिग्रेशन देनी पड़ेगी। उन्होंने फौरी तौर पर फिर वजारत दाखिला को ख़त लिखा और कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद FIA हुकाम ने चंद रोज़ पहले नादरा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर लाहौर में छापा मारा और वहाँ से रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। इस मौका पर नादरा हुकाम ने कहा कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल है, लेकिन नादरा के अंदर अब इस पर बड़ी आला सतही इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जिसमें कई लोग मंजरे आम पर आएंगे कि ये किस तरह कार्ड बने, ये किस तरह पासपोर्ट बने और किस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर वागा हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद असेंबली के फ्लोर पर बताया है कि इस किस्म के कार्ड और तरीक़ों से भी बनते होंगे, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट की सिफारिश पे भी बनते हैं। मुल्की क्या गैर मुल्की लोगों के बन जाते हैं, बल्कि गैर मुल्कियों को नादरा जैसे हसास डिपार्टमेंट में नौकरियाँ भी ये पार्लियामेंटेरियन दिला देते हैं। फिलहाल उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है, ना इसका कोई इंदिया है, ना ही उनके नाम जारी किए जा रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे खतरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को सिर्फ अनपढ़ जाहिल दहशत गर्दों से नहीं है, बल्कि अब पढ़े लिखे बल्कि आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी जो इंतहा पसंदों के हाथ लग गए हैं, वो पाकिस्तानी सालमियत से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। एक और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम में आज गिरफ्तार हुआ है। ख्याल उसका ये था कि वो अंदर से इनकलाब लाएगा और पाकिस्तान को बदल देगा। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की सलामती को या सिक्योरिटी को ख़तरा सिर्फ अनपढ़ जाहिलों से नहीं है, उन दहशत पसंदों से, दहशत गर्दों से नहीं है जो छोटी उम्र में दहशत गर्दी की तरफ राग़िब कर लिए जाते हैं, उनसे ज़रूर है। लेकिन अब एक नया आंसर सामने आया है, पिछले कई महीनों में देखने में आया है कि आला तालीम याफ्ता लड़के, आला तालीम याफ्ता जवान पाकिस्तानी इंतहा पसंदी की जानिब राग़िब हो गए हैं, बल्कि दहशत गर्दी की तरफ भी राग़िब हो गए हैं।
ایک اور گرفتاری ہوئی ہے اور آج کراچی میں گرفتاری ہوئی ہے جس میں کالعدم حزب التحریر کراچی کے امیر سہام قمر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سہام قمر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ND یونیورسٹی سے میکینیکل انجینئرنگ میں اس نے انجینئرنگ کی ہے اور آج کل کے الیکٹرک میں ڈیپٹی جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی حاصل کی ہے اور سہام قمر SSP آج کراچی پولیس کے ایک سینئر افسر کے مطابق انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے جمہوریت کو کافرانہ نظام قرار دے کے انتہائی اہم عہدوں میں اور انتہائی اہم اداروں میں لوگوں کو انتہا پسندی اور ریاست کے خلاف باقاعدہ اکسا رہا تھا۔ سہام قمر مرزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس نے نہایت مہارت سے حساس اداروں میں اور سیکیورٹی ایجنسیز میں اور انتہائی اہم قومی اداروں میں لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا تھا اور ایک گروہ تشکیل دے رہا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی تعبیر کے مطابق پاکستان میں انقلاب برپا کر دیں اور اس کے لیے بھرپور طریقے سے زیر زمین کارروائی کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ سہام قمر مرزا جو کہ ابھی فی الحال یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل کالعدم قرار دی جانے والی حزب التحریر کے لیے کام کرتا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق اس کے تانے بانے دوسرے اہم گروہوں سے بھی ہے اور شاید بین الاقوامی تانے بانے بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ سہام قمر مرزا ND یونیورسٹی کا میکینیکل انجینئرنگ کا گریجویٹ اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا واحد پاکستانی نوجوان جوان شخص نہیں ہے جو کہ انتہا پسندی یا دہشت گردی کی جانب راغب ہوا ہے۔ اس سے پہلے حالیہ مہینوں میں متعدد کیسز سامنے آئے ہیں جس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی اس دہشت گردی کی طرف راغب نظر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر سانحہ صفورہ اور سمیم محمود قتل میں ملوث سعد عزیز IBA کا گریجویٹ ہے اور ملزم عبد الرحمن نے جامعہ کراچی سے بھی کام کیا تھا۔ رینجر سے مقابلے میں ہلاک ہونے والا القاعدہ کا مبینہ دہشت گرد عبد الاحد اور محمد صالح نے مہران یونیورسٹی جامشورو سے انجینئرنگ کی تھی۔ سنی تحریک کے مبینہ دہشت گرد اویس راحیل کو محکمہ انسداد دہشت گردی نے گرفتار کیا تھا۔ اس کا تعلق ND یونیورسٹی تھا اور وہ وہیں کا گریجویٹ تھا۔ TTP کے مبینہ دہشت گرد ظریف احمد نے IBA سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا تھا۔ کالعدم تحریک طالبان کے زیر حراست مبینہ دہشت گرد عبدالغفور نے ND یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تھی، جبکہ محکمہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی میں گرفتار شبی احمد درس دیتا تھا اور کیمیکل کے کاروبار سے کالعدم تنظیموں کی مالی مدد کرتا تھا، وہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ یہ چند لوگ ہیں جو کہ جن کے نام ہم نے آپ کو دیے ہیں، لیکن فہرست بہت طویل ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی دہشت گردی اور انتہا پسندی کی جانب راغب ہونا اور باقاعدہ اس کا اقرار کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، یقینی طور پہ یہ حالیہ دنوں میں اور خاص طور پہ جب سے نیشنل ایکشن پلان شروع ہوا ہے اس حوالے سے آپریشن ضرب عزم کے بعد سے یہ ٹرینڈ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے جو یقینی طور پہ تشویشناک ہے، جس کا اظہار آج ND انجینئرنگ یونیورسٹی کے گریجویٹ سہام قمر مرزا کی گرفتاری سے بھی ہوا ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں دنیا نیوز کے بیورو چیف ریحان ہاشمی نے۔ بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب، مزید کیا معلومات ہے سہام قمر مرزا کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں؟ دیکھیں، جیسے کامر صاحب نے نام بتائے، جو جیسے سانحہ صفورہ سے لے کر شبی سے لے کر تمام لوگ، یہ ہمارے جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں 40 رکنی ایک گروہ ہے جس میں تمام تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، اس میں سانحہ صفورہ کے بھی ملزمان شامل ہیں، جو مفرور ہیں وہ بھی گریجویٹ تھے۔ جو ان کے بارے میں پتہ چلا تھا، ایک ای میل پکڑی گئی تھی، اس کو ٹریک کیا جا رہا تھا تحقیقاتی اداروں کی جانب سے، گزشتہ 3 ماہ سے اس کی ٹریکنگ کی جا رہی تھی۔ جب اس ای میل کا سرور کو دیکھا گیا تو سنسنی خیز انکشافات ہوئے کہ جو سہام قمر ہے اپنے آفس میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ سے وہ ان افراد سے رابطہ کرتا ہے جس میں بزنس مین، جو اسٹوڈنٹ ہیں اور مختلف فورسز کے لوگ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ان کو پیغامات دیتا تھا پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے، جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے بارے میں ان کو اکساتا تھا کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ بیکار ہے، اسلامی ممالک ہونا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو ای میل کے ذریعے پکڑی گئی۔ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہ آپ نے جیسے خود نام بتائیں، اس میں 5 ایسے نام ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے تمام چیزیں کرتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ وہ کسی طرح ملک کے خلاف کام کریں اور دہشت گردی میں ان کا ساتھ دیں۔
اور ثانیہ صفورہ کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہو، اس میں تو لگتا یہ ہے کہ پوری منصوبہ بندی سے ایکسیکیوشنر تک سب پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تمام وہ لوگ تھے جو ہر صورت میں بہت تعلیم یافتہ کہلائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم صاحب جیسے ابھی گلشن تیرڈی میں ہوا تھا، صاحب نے نام بتایا تھا، مبینہ تو القاعدہ کا رکن تھا، شیخ محمد کا جو سالہ تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیپ ٹاپ نکلا، وہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھا، وہ تمام باتیں کرتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ موبائل فون ریکارڈ ہوتا ہے، پکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، انہوں نے نیا ٹرینڈ شروع کر دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ تمام ایسے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے لیپ ٹاپ ملا ہے، جیسے ثانیہ صفورہ والے پکڑے گئے تھے، ان سے 3 لیپ ٹاپ ملے تھے، یہی پکڑے گئے ان کے پاس سے لیپ ٹاپ ملا ہے، اس سے پہلے شبی پکڑا گیا تھا، اس کے پاس سے لیپ ٹاپ ملا ہے۔ وہ تمام چیزیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کرتے تھے۔ اب جب سے نیکسٹ ایکشن پلان آیا ہے تو ایف آئی اے سمیت تمام ادارے کافی ایکٹیو ہیں، ایسی ای میلز کو پکڑتے ہیں جو مشکوک ہو۔ جی، اور اس سلسلے میں یہ سہام خبر مرزا ہو یا یہ تمام دوسرے لوگ ہو، ابھی کیا حکام کہتے ہیں کہ اس قسم کے کتنے اور ایسے لوگ ہیں جو تعلیم یافتہ کے کیٹیگری میں آئیں گے اور جو کہ پکڑے نہیں گئے ہیں؟ ان کے خیال میں یہ گروہ وسیع ہے۔ دیکھیں، جب ثانیہ صفورہ کا واقعہ ہوا تھا تو پہلے ایک فگر آئی تھی کہ 15 لوگ ہیں، 15 نوجوان ہیں جو جس میں ایم بی اے ہیں، جس میں انجینئر ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ اس کے بعد جب تحقیقات آگے بڑھی تو یہ تعداد 40 ہو گئی ہے۔ اس میں ایک دوسرے سے رابطے ہیں، بالکل رابطے میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں رہتے ہیں، دیگر جو سوشل میڈیا ہے وہ ان کے ذریعے، ٹینگو ایمو کے ذریعے، تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تمام وہ چیزیں ترک کر دی اور جو جدید طریقے استعمال کر رہے ہیں جو بڑا الارمنگ ہے۔ لیکن ان کی ٹریکنگ کے لیے ہمارے ذرائع کہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں خفیہ طور پر نگرانی کی جا رہی ہے، ایسے افراد کی، ایسے نوجوانوں کی جو لوگوں کو راغب کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور ایئرپورٹ کے لیے سردیوں کے موسم میں دھند کی وجہ سے بند ہو جانا ایک معمول کا عمل ہوتا ہے اور جو کہ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، جس سے اربوں روپے کا نقصان بھی ہوتا ہے اور لاہور کا دنیا سے رابطہ ہوائی جہاز کے ذریعے بری طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اب اس کا اختتام ہو گیا ہے، ایک نیا سسٹم لاہور ایئرپورٹ پہ لگ گیا ہے اور اس کے لیے مدد کی ہے پاکستان کے دوست ملک قطر نے، اور اس کے پیسے بھی نہیں لیے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لاہور والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اب شدید دھند میں بھی جہاز بآسانی اور محفوظ لینڈنگ کر سکیں گے، اور اس کے ذریعے صرف مال کے مد میں یا رقم کی مد میں تقریباً 1.5 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی۔ اس کے لیے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے دوست عرب ملک قطر کی حکومت نے اس کے لیے پاکستان کی مدد کی ہے اور تقریباً 2.5 ارب روپے کے کیٹ 3 آلات پاکستان کو بطور تحفہ عرائتاً دیے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر روشنی کے جدید نظام کا یہ جو نظام ہے، کل صبح اس کا افتتاح وزیر اعظم کے مشیر برائے ہوابازی کیپٹن شجاعت عظیم کرنے جا رہے ہیں۔ اب طیارے شدید دھند کے موسم میں تقریباً 50 میٹر تک حد نگاہ میں بھی محفوظ لینڈنگ کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید دھند میں بھی لاہور ایئرپورٹ بند نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ بوئنگ 777 طیارے کی پرواز کو دھند سے متاثر ہونے کے باعث تقریباً جب ڈائیورٹ ہوتی تھی تو 1 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈائیورشن نہیں ہوگا۔ سال بھر میں شدید دھند کے 20 سے 30 دن کم از کم ایسے ہوتے ہیں جس میں تقریباً روزانہ 8 سے 10 پروازیں لاہور سے ڈائیورٹ کرنی پڑتی تھی یا وہ شدید تاخیر کا شکار ہو جاتی تھی۔ ایک سال کے دوران اس سیزن میں تقریباً کم از کم 150 پروازیں متاثر ہوتی تھی جیسا کہ گزشتہ سال ہوا، اور گزشتہ سال اس مد میں 1.5 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا تھا۔ فلائٹ آپریشن معطل ہونے، شیڈیول میں تبدیلی اور پروازوں میں تاخیر اور طیاروں کا رخ موڑنے کی وجہ سے مقام کی تبدیلی اور مسافروں کو جس شدید اور پریشانی کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بعد لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ خطے کا دوسرا اور پاکستان کا پہلا ایئرپورٹ ہوگا جہاں پہ روشنی کا یہ جدید نظام نصب کیا جا رہا ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے سویڈش کمپنی کے اشتراک سے 5 ماہ میں لاہور ایئرپورٹ کے ایئر فیلڈ لائٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ سسٹم کل سے قابل عمل ہو جائے گا اور سردیوں کی آمد کے بعد دھند جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ کے فلائٹ سکیڈول کو متاثر نہیں کرے گی۔ اس کی اہمیت ہم جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب فاروق رحمت اللہ نے، جو سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں سول ایویشن اتھارٹی کے۔
بتائیے فاروق رحمت اللہ صاحب، آپ خود ڈی جی سول ایویشن رہے، کتنا اہم ہے یہ جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، یہ سسٹم جو لاہور ایئرپورٹ پہ لگا ہے؟ یہ جی ایکچولی لائٹس تو نہیں ہے، دس از کالڈ دی ILS پروسیشن اپروچ سسٹم ہے۔ یہ جہاز کو اپروچ کرانے کے لیے رن وے کے اوپر آپ اس کو جو اکوپمنٹ ہے وہ اس کو جہاز کو لینڈ کرواتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو سسٹمز ہیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں بیسکلی، ایک ILS کیٹیگری 1 ہے، دوسرا ILS کیٹیگری 2 ہے اور ایک کیٹیگری 3 ہے۔ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ مختلف ہے۔ جو لاہور میں لگایا گیا ہے وہ کیٹ 3 ہے اور یہ اس کی جو کوالٹیز ہیں یا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 50 میٹر تک اگر آپ کی ویزیبلٹی ہو تو جہاز کو لینڈ کرا سکتا ہے، اور لاہور میں پرابلم رہتا ہے، اور شہروں میں اتنا پرابلم نہیں ہے، لاہور میں زیادہ پرابلم رہتا ہے، خاص کر دسمبر کے منتھ میں اور کچھ پیریڈ جنوری کا، کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شجاعت عظیم صاحب نے اس میں لیڈرشپ کا رول پلے کیا ہے، اور یہ قطر سے انہوں نے یہ obtain کیا ہے۔ میرے خیال میں کاسٹ بھی ان کو نہیں کیا، انہوں نے قطر گورنمنٹ نے شاید دیا ہے ان کو۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ قطر گورنمنٹ نے دیا، لیکن پاکستان کے اور ایئرپورٹس پہ مثال کے طور پہ اسلام آباد پہ، پشاور وغیرہ پہ بھی ضرورت پڑے گی، تو یہ وہاں پہ بھی تو ارینجمنٹ ہونا چاہیے اس کا۔ آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یا قطر کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریفک کتنی ہے کسی ایئرپورٹ پر، اس کی وائبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس میں آپ کا ٹریفک کتنا۔ اگر آپ لے لیں کوئی ریموٹ تربت کا ایئرپورٹ لے لیں، وہاں پر آپ کو اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا جہاز ہی میرے خیال میں ویک میں 2 3 4 جہاز جاتے ہیں، اس میں کوئی ویدر کی ایسی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ ILS سسٹم لگائیں گے اور کیٹ 2 3 پر چلے جائیں گے، ایکسپینس ہے وچ از unnecessary، یو ڈونٹ نیڈ اٹ۔ مگر جہاں پر آپ کا ٹریفک زیادہ ہے اور ویدر کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس میں آپ کی ضرورت ہے، تو وہاں پر ضرور، اور میرے خیال میں سول ایویشن یہ وسائل رکھتا ہے کہ وہ لگا سکتا ہے خود بھی۔ بہت بہت شکریہ جناب فاروق رحمت اللہ، سابق DG سول ایویشن ہمارے ساتھ تھے۔ لاہور والوں کے لیے ایک اور اچھی خبر کہ اس سردیوں کے موسم میں، شدید دھند کے موسم میں لاہور ایئرپورٹ بند نہیں ہوا کرے گا، کیونکہ وہاں پر ایک نیا جدید سسٹم لگ گیا ہے، اور اس کے لیے لاہور والے شکریہ ادا کر سکتے ہیں حکومت قطر کا بھی، جس نے سسٹم دیا اور اس کے بعد اس کو اپ گریڈ کیا ہے سول ایویشن نے۔ کل اس کا افتتاح وزیر اعظم کے مشیر ہوا بازی کیپٹن شجاعت عظیم کرنے جا رہے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد ذکر ہوگا آج کی سب سے اہم خبر کا اور سب سے قابل ذکر واقعے کا۔ چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔